मोहतरम हज़रात, अभी भी जो हज़रात सड़कों पर खड़े हैं उनसे हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त होगी कि वो इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके और दूसरों को सुनने में मददगार साबित हो सके। मोहतरम हज़रात, आज का ये प्रोग्राम जिसमें 201 तलबा जिन्होंने बुखारी शरीफ के साथ साथ दूसरी अहादीस सहीहा जिन्हें हम हदीस की टर्मिनोलॉजी में सिहाह सित्ता कहते हैं, उन्होंने इसको कंप्लीट किया है 201 बच्चे। और इसके अलावा हमारे यहाँ कुरान मेमोराइजेशन सेंटर है तहफ़ीज़ुल कुरान, जिसमें इन साल 27 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान पाक की सआदत उन्होंने हासिल की है। وحدثنا شيخنا وسيدنا محمد بن رياض عالم حفظه الله تعالى وأكرمه في الدارين المجلد الثاني. قال حدثنا الشيخ نسير أحمد خان وعبد الحق الأعظمي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ شيخ العربي والعجمي حسين أحمد المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود حسن الدوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي والشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي، وهما يرويان عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجدد عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد الكشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ حافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد الطنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الحجازي عن الشيخ السراجي بن حسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرقسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجرفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قراءة الفاتح والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز عناجرهم. وبه قال حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاتح الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاتح الذي لا يقرأ القرآن كمثل العنزلة طعمها مر ولا ريح لها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وقال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عن مسعود قال حدثنا ابن سعد بن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم سألوا ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك
الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدلالة فيخلدون فيه أكثر من 100 كذبة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحريق قال التسبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقصد وهو العادل وأما القافض وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعهم أجمعين. أما بعد، معزز و مکرم علماء کرام، دینی بھائیوں، دوستوں اور طلباء ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے. ہمارے دل سجدے شکر میں پڑے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے پاکیزہ کلام کا ایک سالانہ دور اپنے فضل و کرم سے مکمل کرایا. اور یہ جو ذخیرہ ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث شریفہ مروی ہیں ان میں سب سے صحیح ترین ذخیرہ ہے، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے. یعنی خیر القرون کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، جس کا چھوٹا نام صحیح البخاری ہے اور پورا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ اس کتاب کا نام ہے. خیر القرون یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو سن 10 ہجری میں مکمل ہوا، اور اس کے بعد صحابہ کا زمانہ جو سن 110 ہجری میں مکمل ہوا، اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ جو سن 210 ہجری میں مکمل ہوا. اس کو خیر القرون کہتے ہیں. اس زمانے میں بھی بہت ساری معتبر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کتابوں میں جو احادیث شریفہ ہیں ان میں کوئی راوی بیچ میں اتنے نہیں ہیں کہ ان کو ضعیف کہا جائے. جیسے صحابہ کی کتابوں میں الصحیفۃ الصادقہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے. اور خیر القرون کے اخیر زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الآثار ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا امام مالک ہے. یہ کتابیں بھی بہت صحیح ترین کتابیں ہیں. موطا امام مالک میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، سب صحیح حدیثیں ہیں.
لیکن خیر القرون کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 215 کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی. تو خیر القرون کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے صحیح ترین کتاب یہ ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہو گیا کہ اس کتاب کے پڑھے بغیر کسی کو مولانا، عالم، جناب نہیں کہا جائے گا، چاہے وہ معلومات کا ذخیرہ جمع کرے. ہو سکتا ہے ایک جنرل نالج والا یوٹیوب سے، گوگل بابا سے معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیا. ہمارے فاضل اور عالم کے پاس اتنا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی ان کو مولانا کہنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بخاری شریف مکمل نہیں کی ہے. اس لیے اس کتاب کی یہ مقبولیت کی بات ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہو گیا کہ اس کتاب کو پڑھے بغیر ہم عالم نہیں کہیں گے، علم والا نہیں کہیں گے. ورنہ تھوڑا علم والا بھی علم والا ہے، جس کے پاس 6 نمبر کا علم ہے وہ بھی عالم ہے، لیکن عرف میں ان کو عالم نہیں کہا جائے گا. جیسے میرے پاس بھی کچھ مال ہے مگر کوئی مجھ کو مالدار نہیں کہے گا، حضرت کو مالدار کہے گا. کیوں؟ میرے پاس مال ہے. کیونکہ ایک مقدار ہونی چاہیے مال کی، تو ہی مالدار آدمی کہا جائے گا. اسی طرح علم کی ایک مقدار ہونی چاہیے تو ہی ان کو عالم کہا جائے گا. تو علماء کا اس پر، امت کا اس پر اجماع ہو گیا کہ علم کی کیا مقدار ہونی چاہیے. مال کی تو گنتی ہو سکتی ہے، علم کی تو گنتی نہیں ہو سکتی ہے. تو علماء نے اس پر اتفاق کیا، امت نے اس پر اتفاق کیا کہ جس نے بخاری شریف پڑھ لی، پورے درس نصابی کو، نصاب نظامی کو، اور جو ہمارے مدرسوں میں جو ہے کلاس وار جو تعلیم دی جاتی ہے اس کو پڑھتے پڑھتے بخاری شریف بھی انہوں نے پڑھ لی، تو ان کے پاس اتنا علم جمع ہو گیا کہ اب ان کو عالم کہا جائے گا. یہ اس کتاب کی مقبولیت کی بات ہے. اس کتاب کو پڑھنے اور تمام احادیث شریفہ کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے جو اہتمام ہونا چاہیے، عزیز طلبہ کرام، ہم گنہگاروں سے تو اہتمام کیا، اس کا 100واں اور 1000واں حصہ بھی اہتمام نہیں ہوا. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ حضرت حدیث کا درس دے رہے تھے اور امامہ کے اندر ایک بچھو گھسا ہوا تھا. بیچ بیچ میں چونک جاتے تھے، لیکن درس انہوں نے بند نہیں کیا. درس مکمل کرنے کے بعد جب حضرت نے امامہ اتار کر دیکھا تو دیکھا اندر بچھو، لیکن بچھو کے ڈنگ کو سہتے رہے، لیکن درس کی عظمت کی وجہ سے بیچ میں انہوں نے امامہ نہیں کھولا، درس کو منقطع نہیں کیا. یہ ان احادیث شریفہ کے پڑھنے کی اور ان کے درس اور تدریس اور تدرس کی اہمیت اور عظمت ہے. ہم گنہگاروں سے تو اس کا 100واں اور 1000واں حصہ بھی ادا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گئے گزرے زمانے میں ہم گئے گزروں کو جب اس ذخیرہ کو اور احادیث شریفہ کو پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول فرمایا تو اللہ ضرور اس کو قبول بھی فرمائیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے 200 سے زائد طلبہ آج ان کے سروں پر ان کے اساتذہ کرام نے دستار فضیلت اور دستار ذمہ داری رکھ دی ہے. کل میں نے دارالحدیث جے نگر میں جو ہے ایک چھوٹی سی حدیث سنائی تھی. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یولی والیا الا یعممہ، کہ کسی کو اگر ذمہ دار بناتے، لشکر کا امیر بناتے، کسی صوبہ کا گورنر بناتے تو ان کے سر پر امامہ باندھتے. یہ امامہ جہاں فضیلت کے لیے ہے وہیں یہ ذمہ داری کا بھی امامہ ہے. ان فضلائے عزیز پر جو ہے یہ ذمہ داری آ گئی کہ اب آپ کو خود چلنا ہے. اب تک تو آپ کے اساتذہ آپ کو انگلی پکڑ کے چلا رہے تھے، ڈنڈا مار کر جگا رہے تھے. اب آپ کو کوئی انگلی پکڑ کر نہیں چلائے گا، ڈنڈا مار کر نہیں جگائے گا.
اب آپ کو اپنے پاؤں چلنا. اب تک آپ کی کوتاہی پر یہ کہہ کر درگزر کی جاتی تھی کہ بچہ ہے، لیکن اب امت اور قوم آپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھے گی. تھوڑی سی کچھ بھول ہوئی تو آپ بھی گئے، آپ کے اساتذہ اور آپ کا مدرسہ بھی گئے کہ اچھا یہ عالم ایسا ہے، کہاں سے فارغ ہے بھائی، کس جگہ کا پڑھا ہوا ہے، کیسے اس اساتذہ نے ان کی کیا تربیت کی ہے، اس مدرسے میں کیا تربیت ہوتی ہے، سب کو لے ڈوبے. اس لیے آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور جس اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالنے کی صورت مہیا کی، اسی سے ہمیں لو لگا کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، اور جو امانت ہمارے ان سند متصل اساتذہ کرام کے ذریعہ سے پہنچی ہے، یہ امانت اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے. ابھی ہمارے ان عزیز بچوں نے متصل سند کے ساتھ جو حدیثیں پڑھی ہیں، ان پر تو تقریر کی جائے تو اس کے لیے طویل وقت چاہیے، لمبا وقت چاہیے. اس کے خاص باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، پہلی جو کتاب ہے، پہلا حصہ ہے وہ کتاب الایمان ہے، اور آخری حصہ بھی کتاب الایمان ہے. عنوان گرچہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، توحید اور ایمان ایک ہی چیز ہے. حضرت نے شروع بھی کتاب الایمان سے فرمایا اور ختم بھی کتاب الایمان پر فرمایا. اس سے جہاں حضرت یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان پر استقامت بھی ضروری ہے. جو ایمان اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اس پر مداومت ہو، موت تک اس ایمان پر ہم قائم و دائم رہیں. روح نکلنے تک ایمان باقی اور سلامت رکھ لیں تو ہم کامیاب. تو شروع سے آخر تک ایمان پر استقامت کی طرف حضرت نے اشارہ کیا. وہیں حضرت کا جو پہلا حصہ ہے کتاب الایمان کا، دیکھیں ایمان میں دو جز ہیں. ایک لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا اللہ صرف اللہ معبود. ایک نفی، تردید، غیر اللہ کی تردید کر دی گئی، نفی کر دی گئی، اور ایک اللہ کو ثابت کیا گیا. تو کتاب الایمان جو شروع میں ہے، اس میں ایمان کی حقیقت کو کے ساتھ امام بخاری کا زور دوسرے جز پر ہے کہ ایک اللہ ہے. اللہ کی کیا حقیقت ہے، ایمان کی کیا حقیقت ہے، اللہ پر ایمان لانے کے کتنے درجے ہیں، کتنے شعبے ہیں، یہ حضرت نے بیان کیا. اس کے بعد پوری کتاب میں ایمان کے شعبوں کو بیان کیا، یعنی پورے احکام شرعیہ کو، طہارت، نماز، روزہ، یہ سب جو ہے احکام شرعیہ ایمان کے شعبے ہیں. پھر اخیر میں حضرت نے پہلے والے جز پر زور ڈالا کہ دیکھو ایمان خالص کے لیے جہاں ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے، وہیں غیر اللہ کی نفی بھی ضروری ہے. اور اللہ کی وحدانیت پر کوئی ڈاکہ ڈالے تو ان کی تردید بھی ضروری ہے. چنانچہ حضرت اپنے زمانے میں، حضرت کے زمانے میں جو باطل فرقے تھے، جو ایمان پر مختلف انداز سے ڈاکہ ڈالنے والے تھے، قدریہ، جبریہ، مرجیہ، جہمیہ، کرامیہ، خوارج، معتزلہ، یہ سب فرقے حضرت کے زمانے میں. اور ان میں جو معتزلہ کا فرقہ تھا یہ بہت مضبوط تھا. معتزلیوں کی بالکل حکومت قائم تھی، بادشاہ وقت معتزلی تھا. لیکن حضرت نے ان تمام فرقوں کی پرزور تردید کی. لیکن یہاں ہمیں دو سبق ملتا ہے، اور بھی سبق ملتے ہیں، میں خاص طور سے یہ دو سبق یاد رکھنا چاہیے. بہت مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ بس اختلافی بات مت کیجیے، کسی کے خلاف مت بولیے. ہاں یہ بات بہت اچھی بات ہے، مگر اپنے پرائیویٹ معاملے گھر میں اختلاف مت کیجیے.
رشتہ داروں میں توڑ پیدا مت کیجیے، لیکن کوئی ایمان پر ڈاکہ ڈالے، قرآن و سنت پر ڈاکہ ڈالے، گمراہ کن عقیدہ کو وہ جو ہے کہ تبلیغ کرے، تو ان کے خلاف بولنا یہ ایمان کے اندر شامل ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے ان تمام فرقوں کی تردید کی، لہذا اس میں کوئی بات نہیں کہ ہم اختلافی بات نہ بولیں۔ ضرور اختلافی بات ایسے موقع میں بولنی چاہیے جب کسی کے اختلافی بات سے گمراہی پھیلے۔ ایک آدمی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو قوم و ملت کے خلاف ہے، جس سے امت اور قوم گمراہ ہو جائے گی، تو ایسے موقع میں ڈنکے کے چوٹ اس کی تردید کرنی چاہیے۔ ایسے موقع میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں ہم کو اختلافی بات نہیں بولنی۔ ہاں، اتنی بات ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی بات کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہیں کہ اس کا فائدہ ہو نقصان نہ ہو، تو 4 شرطیں ہیں۔ یہ بات حق ہو، پہلے اس پر مضبوط ہو جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے۔ دوسری شرط ہے کہ نیت حق ہو، اگر ہم حق نیت کے ساتھ بات کہیں تو بات ریئیکشن نہیں کرے گی۔ تیسری شرط ہے کہ طریقہ بھی حق ہو، بات کہنے کا انداز بھی صحیح ہو، انداز علمی ہو، ایسا نہیں کہ بالکل ہم گندا طریقہ اختیار کر لیں، تو اس صورت میں صحیح بات کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے اگر آدمی کسی بھی بات میں اگر مخلصانہ اخلاق کے ساتھ کوئی انداز اختیار کرتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اور چوتھی شرط ہے کہ حق بات کہنے کے لیے موقع محل بھی اس کا ہو۔ بے موقع حق بات کہی جائے تو ریئیکشن کر جاتی ہے۔ جنازہ کھڑا ہے اور مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، 4 نکاح کرو، ڈبل شادی کرو، تو بتائیے یہ بے موقع بات ہے۔ شادی کا پنڈال ہے اور وہاں پر آپ جو ہے تقریر کر رہے ہیں موت کے بارے میں۔ ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا، پیٹ میں میرا گھاؤ ہو گیا، ایک صاحب عیادت کرنے آئے اور کہنے لگے ہمارا فلاں رشتہ دار کا اسی طرح پیٹ میں گھاؤ ہو گیا تھا اور وہ گھاؤ کا زخم اندر چلا گیا اور مر گیا۔ دیکھیے یہ مجھے اور بیمار بنا دیا۔ بات تو انہوں نے حق کہی، کوئی غلط واقعہ نہیں کہا، لیکن یہ موقع نہیں تھا۔ بیمار کے تیمارداری میں تسلی کے کلمات کہنے چاہیے، تو تردید کرنی چاہیے باطل کی، لیکن حق بات کہے، نیت حق ہو، طریقہ حق ہو اور موقع محل بھی حق ہو، تو اس بات کا اثر ہوتا ہے۔ ایک سبق تو یہ ملا۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ باطل چاہے کتنا مضبوط اور زوردار ہو، وہ مٹنے ہی کے لیے قرآن نے اعلان کر دیا ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹنے کے لیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطل اتنا زوردار انداز میں اتنے بڑی جمعیت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل حق گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی کیسے کچھ کہیں، کیسے اس کے خلاف بولیں، جو ہے ورنہ سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو کہنا نہیں، وہ مٹنے کے لیے ہے۔ جو مینڈک برسات میں برساتی مینڈک چلاتے، برسات ختم، مینڈک کا چلانا ختم۔ اسی لیے باطل چاہے کتنا طاقتور ہو، اس کی جمعیت کتنی بڑی ہو، آدمی کو مرد مجاہد بن کر اس کے خلاف باطل کی تردید، ابطال باطل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد سیدنا امام احمد رحمت اللہ علیہ پوری حکومت معتزلیوں کی تھی، پوری طاقت تھی معتزلیوں کی۔ حضرت نے وہاں پر ایک مسئلہ تھا کہ قرآن یہ مخلوق یعنی فانی ختم ہونے والی چیز ہے یا باقی رہنے والی چیز ہے، چنانچہ حضرت نے ڈنکے کے چوٹ حق بات کہی، اس پر حضرت کو کوڑے لگائے گئے۔ کل دارالحدیث جے نگر میں حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری نے بتایا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جب ان کو رہائی ملی تو انہوں نے بتایا کہ جیل میں ایک ڈاکو تھا، ایک دن مجھے کوڑا لگانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے میرا دامن پکڑ کے کھینچا۔ میں نے دیکھا کون ہے، دیکھا ابو الحیثم نام سے ڈاکو، مشہور ڈاکو تھا۔
وہ بھی جیل میں تھا. انہوں نے کہا حضرت ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. مجھ پر 18,000 کوڑے اب تک لگ گئے لیکن میں اپنی شرارت سے باز نہیں آیا ہوں. مجھ کو جو کوڑے لگ رہے ہیں ڈکیتی کرنے کی وجہ سے, شرارت کرنے کی وجہ سے, اور آپ حق بات بولنے جا رہے ہیں. حق بات بولنے کی وجہ سے آپ پر کوڑے لگ رہے ہیں. حضرت کہیں آپ کا قدم ڈگمگائے نہیں. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ڈاکو سے مجھے نصیحت ملی. اس لیے کتاب التوحید اور یہ فرق باطلہ کی جو ترتیب ہوئی, دیکھیے امام بخاری کے زمانے میں یہ سب فرقے تھے, آج اس کا وجود ختم, اس کا نام و نشان ختم. کہاں ہے دنیا میں مرجیہ, کہاں ہے خوارج, کہاں ہے کرامیہ, کہاں ہے معتزلہ. تاریخ کے صفحات ان کے جو ہے مرہون ہو کر رہ گئے, دنیا میں ان کا وجود ختم ہو گیا. اس لیے باطل کتنی طاقت کے ساتھ سامنے آئے. عزیز طلبہ کرام, آپ میدان عمل میں جائیں گے, حق کو ظاہر کرنا اور باطل کی تردید کرنا مگر اسی 4 شرطوں کے ساتھ, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ امام بخاری کے کتاب التوحید سے ہم کو سبق ملتا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت ہر کوئی اللہ کو کسی نہ کسی طرح سے جانتا ہے, پہچانتا ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے, آپ نے اپنے اللہ کو کیسے پہچانا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ یہ جواب دیا کہ میں ایسا ہے کہ میں کچھ کرنے کا پروگرام بناتا ہوں, ہر اعتبار سے تیاری کر لیتا ہوں, سب کچھ تیار, چند سیکنڈ چند منٹ باقی رہتے ہیں اس کام کو انجام دینے میں, اچانک ہمارا وہ پروگرام اور وہ منصوبہ فیل ہو جاتا ہے. عرفت ربی بفسخ العزائی, میں نے اپنے رب کو اسی طریقے سے پہچانا کہ گویا کہ ہمارے منصوبے اور ہمارے پلان کے اوپر ایک ایسی ہستی کا منصوبہ اور پلان چل رہا ہے جو سب سے ماورا ہے, اور اسی کو ہم اور آپ اور ساری دنیا اللہ کرتی ہے. کہ انبیاء تو معصوم بے گناہ ہیں, ان کے پاس تو نیکی ہی نیکی ہے. وزن کرنے کا مطلب تو ہوگا کہ نیکی زیادہ ہے نہ برائی زیادہ ہے, یہ دیکھا جائے. انبیاء کرام کے پاس تو نیکی ہی نیکی ہے, تو وزن کر کے کیا فائدہ؟ تو انبیاء کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ مومنین مخلصین جن کے پاس نیکی ہی نیکی ہو, گناہ بالکل نہ ہو, ان کے عمل کا بھی وزن نہیں ہوگا. چنانچہ حدیث میں ہے کہ 70,000 مومنین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو وزن بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس گناہ ہی نہیں, نیکی ہے. علماء نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو ان کفار کا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے, ان کے اعمال بھی وزن نہیں کیے جائیں گے. مرتے ہی لے تو جوتا دے جوتا شروع, کوئی حساب کوئی وزن نہیں, کیونکہ نیکی تو ہے ہی نہیں. ہاں وہ کفار جو کچھ نیکی کا کام بھی دنیا میں کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کر دیے, یتیموں کی مدد کر دیے, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, کسی جو ہے پیاسے کو پانی پلا دیا, ان کے اعمال کا وزن. اور دیکھیے گنتی نہیں ہوگی, وزن ہو, کوالٹی دیکھی جائے گی, گنتی نہیں ہوگی کتنی نیکی کتنا جو ہے گناہ, یہ نہیں دیکھا جائے. اس لیے کہ امام بخاری نے پہلی حدیث اخلاص عمل کی بیان کی. اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی بہت وزنی بن جائے گا. ایک فاحشہ عورت جو کتا کو اخلاص سے پانی پلا دی, پوری زندگی کا سب گناہ معاف. وہ ایک عمل اخلاص کی وجہ سے اتنا وزنی ہو گیا کہ تمام گناہوں سے یہ اس کا وزن بڑھ گیا. اس لیے وزن ہوگا, گنتی نہیں ہوگی, یعنی کوالٹی دیکھی جائے گی. یہ نہیں کہ ہم کو بہت کارنامے انجام دے رہے ہیں, نہیں, اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں. اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل ہو تو اللہ کی نگاہ میں مقبول اور منظور ہوگا. اور اگر اللہ نہ کرے بہت عمل کر رہے ہیں, جو پوری بخاری شریف پڑھ لیے, پڑھا دیے, اللہ حفاظت فرمائے, اخلاص نہیں ہے, بیکار, اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا, الٹا یہ وبالے جانتا ہے. تو وزن ہوگا اعمال کا. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ تحقیقات کر رہے ہیں
ان میں سے ایک بات صرف بچوں کو بتا رہے ہیں، اگر آپ لوگ نہ سمجھیں تو کوئی بات نہیں، ایک دو بات ایسی آنی چاہیے جن کو سب لوگ نہ سمجھیں، ورنہ سب لوگ پھر بخاری چلانے لگیں گے۔ اسی لیے کچھ باتیں ایسی بھی آنی چاہیے کہ سب لوگ نہ سمجھیں، تاکہ سمجھیں کہ نہیں بخاری شریف میں کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے سمجھ سے اوپر۔ چنانچہ امام بخاری نے ایک لفظ کی تحقیق کی ہے کہ کس یہ مجرد سے اس میں فاعل ہو تو قاسط، اس کا معنی آتا ہے ظالم۔ قرآن میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور قسط ہی سے مشتق ہے مقسط باب افعال سے، تو اس کا معنی آتا ہے انصاف، منصف۔ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ازداد میں سے ہے، قسط کا معنی ظلم بھی ہے، قسط کا معنی انصاف بھی ہے۔ وہ اگر مجرد سے ہو قاسط تو اس کا معنی ہوگا ظالم، اور اگر مزید فی سے باب افعال سے ہو تو اس کا معنی ہوگا منصف۔ مگر ہمارے بزرگوں کی توجہ کی برکت سے آپ کو لائٹ خراب دکھ رہی ہوگی، دارالعلوم دیوبند کے مائناز محدث تشریف لانے والے تھے، ان کی جگہ ہمارے بزرگوں نے مجھے بیٹھا دیا۔ لائٹ چمکدار گرچہ نہیں ہے، مگر پیچھے جو بیٹری ہے وہ بیٹری وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کے حضرت کے پیچھے بیٹری ہے، یعنی ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کی توجہ۔ تو ان بزرگوں کی توجہ سے اس بندے نے یہ تحقیق کی کہ نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ازداد میں سے بھی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الگ الگ لفظ ہے۔ کس قسط، قسط لغت میں 3 لفظ آتا ہے۔ قسط کا معنی تو ہے عود ہندی، عود جو یہاں پر اگر عود عطر نکالتے، قسط کا معنی ہے، اور قسط کا معنی ہے انصاف، اور قسط کا معنی ہے ظلم۔ یہ 3 الگ الگ لفظ ہیں، حرکت کے اعتبار سے معنی بدل گیا۔ تو یہ قاسط یہ قسط سے مشتق ہے جس کا معنی ظالم، اور مقسط یہ قسط سے مشتق ہے جس کا معنی ہے منصف۔ اگر یہ مان لیں تو پھر ایک لفظ کا 2 معنی نہیں ہوگا۔ ویسے عربی میں ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن لغات میں یہ 3 لفظ کے 3 معنی لکھے ہیں، قسط، قسط، قسط۔ تو اس اعتبار سے قاسطون یہ قسط سے مشتق ہے، اور مقسطون یہ قسط سے مشتق ہے۔ اس اعتبار سے 2 لفظ کا الگ الگ معنی ہو گیا۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے بتایا۔ آپ حضرات جو علماء ہیں وہ تو سمجھے ہی، اور جو نہیں سمجھے کوئی بات نہیں ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عجیب و غریب ذہین فطین آدمی تھے، ہر جگہ ہر بات میں نقطہ ان کے ذہن میں ہوتا تھا۔ پہلی حدیث امام بخاری نے حمیدی کی لائے ہیں، اور آخری حدیث احمد کی لائے ہیں۔ حمید کا معنی تصغیر، کم تعریف کرنے والا، اور احمد اس میں تفضیل، بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے راوی حمیدی اور آخری راوی احمد دونوں کو جمع کر کے کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرو، اول آخر للہ الحمد اولا و آخر، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرو، بلکہ اللہ کی تعریف کرنے میں تمہاری ترقی ہو۔ کتاب شروع کیے تھے اس وقت جتنی تعریف کیے تھے وہ تو تصغیر، لیکن جب ختم کیے تو اللہ کی خوب تعریف کرو، یہ اس میں تفضیل ہے۔ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، وسعت اتنی نہیں تھی کہ چپل خریدیں۔ ایک دن مسجد میں اللہ سے بہت شکوہ کیے، گر گرائے کہ اللہ دن رات آپ کی منقبت، آپ کی عظمت بیان کرنے میں لگا ہوا ہوں، آپ کے دین کی خدمت کرنے میں لگا ہوا ہوں، لیکن اتنی بھی وسعت نہیں ہے میرے پاس کہ میں پاؤں میں چپل پہنوں، چپل خریدوں۔ اور دنیا کے کتنے فاسق، فاجر، شرابی، کبابی ہیں، ان کو آپ بہت مال دے رکھے ہیں۔ یہ اللہ سے انہوں نے شکوہ کیا، اور مسجد سے باہر نکلے تو پہلی نگاہ ان کی ایک اپاہج پر پڑی جو سرین کے بل کھسک کر چل رہا تھا۔
पाँव ही नहीं था बेचारे का। और हजरत शेख सादी पर इल्हाम हुआ कि सादी अल्लाह का शुक्र अदा करो, पाँव तो है, उस बेचारे के पास पाँव भी नहीं। इसलिए मेरे अजीज तलबा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपको दरसगाह में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात सुनाए गए हैं। जहाँ भी जाएं, जिस मैदान में भी जाएं, चाहे वहाँ की दाल पतली हो या गाढ़ी, चाहे तनख्वाह कम हो या ज़्यादा, जिस हाल में रहें अल्लाह की तारीफ करें कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है। हमसे भी कम जो है दुनिया के एतबार से परेशान लोग दुनिया में। चुनांचे आप तिरमिज़ी शरीफ के आखिर में हदीस पढ़े हैं कि दुनिया के एतबार से हमेशा अपने से कमतर आदमी को देखो कि मेरा ये जुब्बा का कुर्ता जो है 50 रुपये मीटर वाला है, का हजरत का तो 500 रुपये मीटर वाला है, तो का फौरन देखो कि किसी का मिल जाएगा जिसका 20 रुपये मीटर वाला हो। 20 रुपये वाले मीटर वाले को देखोगे तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो। चुनांचे जो है तिरमिज़ी शरीफ में बुजुर्ग का वाक़या पढ़े हैं कि मैं ग़नियों मालदारों की सोहबत इख्तियार कर किया था तो बहुत परेशान रहता था। बड़े बड़े लोगों के घर में जाता था, पलंग देखता और कुछ देखता, दिल में ये तकाजा होता कि मुझे भी इसी तरह मिले। और फिर मैं फुकरा गुरबा की सोहबत इख्तियार किया तो वो सुकून में आ गया। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। इसलिए अजीज तलबा किराम, अल्लाह ताला आपको जिस मैदान में दीनी खिदमत के लिए कबूल फरमाए, वहाँ जो परेशानियाँ हों, जो है दिक्कतें हों, उनको बर्दाश्त करें और समझें कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस हालत में रखा। और आप वारिसीन अंबिया बन रहे हैं। बताइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जब वारिस हैं, आप मक्का में पहले हालात आए, बाद में दुनिया आपके कदमों में आती है। जो है मदीना आने के बाद भी 3-3 चांद आपका ऐसा निकलता कि घर में खजूर पानी के अलावा कुछ नहीं होता, चूल्हा में आग नहीं लगती। सही हदीसों में आप पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर आप ऐसे जगह में खिदमत दीन के लिए अल्लाह ने आपको मौका दिया जहाँ कुछ परेशानी आए, तो समझिए कि विरासत पूरी हो रही है, विरासत की तकमील हो रही है। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मामला भी ऐसा ही था। पहले परेशानियां आई, उन्हीं परेशानी की जगहों में अल्लाह ने फिर जो है फुतूहात के दरवाजे खोल दिए। इसलिए सब्र और शुक्र के साथ इंशाअल्लाह काम करेंगे तो अल्लाह ताला जो है हर तरह की इज्जतें फरावानी अल्लाह देंगे। चुनांचे हदीस पढ़ चुके हैं। एक हदीस में है कि 2 भूखे भेड़िए को बकरियों के रेवड़ पर छोड़ दिया जाए तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना नुकसान आदमी को हुब्बे माल और हुब्बे जाह उनके दीन को नुकसान पहुंचा है। कि नहीं मुझे पैसा खूब मिले, मुझे इज्जत बहुत मिले, नहीं, बल्कि हम सोचे कि हमारे मुकद्दर में जो है वो मिलेगा। अल्लाह को राजी करने के लिए खिदमत करेंगे, सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह असबाब मुहैया करते रहेंगे। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हुमैदी और अहमद से हमको सबक दिए हैं। बुखारी शरीफ में और भी कई जगह आई है। मैं बच्चों से मजाक करता हूँ जब वो बुखारी में हदीस आती है कि भाई ये हदीस तो जो है 50,000 की है, फ्री में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी ख़त्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम होता है, बड़े मेहमान को, हमारे मुअज़्ज़ज़ जो है हस्तियों को बुलाया जाता है, 50,000 उसमें खर्च होता है। तो मैं कहता हूँ कि 50,000 की है मगर आखिरी वाली, पहली वाली नहीं, बीच वाली नहीं। तो ये हदीस पहले भी आई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये हदीस बयान किए हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 कलमा अल्लाह को रहमान को बहुत पसंद है। रहमान को उनकी रहमत है, पिया जिसे चाहे वही सुहागन। अल्लाह जिसको चाह ले वो जो है पसंदीदा हो जाता है। कारण ज़बान पर बहुत हल्के हैं, सुबहान अल्लाह बिहम्दी, सुबहान अल्लाह अज़ीम। हमारे कुर्रा हजरात भी हैं, कोई हर्फ शिद्दत के नहीं, सब रिख्वा हैं, नरम हर्फ हैं। लौद कितना शदीद लफ्ज़ है, ऐसा कोई नहीं। सुबहान अल्लाह बिहम्दी, सुबहान अल्लाह अज़ीम। तो लिहाजा बहुत हल्के फुल्के हैं मगर रहमान को पसंदीदा है। जब रहमान को पसंदीदा हैं तो यकीनन अमल के तराजू में तो वज़नी होंगे। इसीलिए
ہماری نگاہ میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم عمل رحمان کو پسند کرانے کے لیے کریں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے اللہ کو پسند آ جائے۔ خدا کی قسم، اللہ کو اگر چھوٹا سا عمل پسند آ گیا ہمارا بیڑا پار، اور بڑا بڑا کارنامہ ہم نے انجام دیا مگر رحمان کو پسند نہیں آیا تو پھر جو ہے ہماری ستیانس۔ تو رحمان کو اپنے فضل اور رحمت سے یہ دو کلمہ پسند ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چونکہ ان دونوں کلمہ میں اللہ کی بڑائی بھی ہے، تنزیہ بھی ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا ہی مطلب الحمدللہ، اللہ تمام خوبیوں کا مالک، ہر طرح کی اچھی صفات کا اللہ مالک ہے، اور ہر برائی ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمارے جماعت کے ساتھی تعلیم وغیرہ مشورہ وغیرہ کے بعد کرتے ہیں دعا پڑھ لو، سبحانک اللہم و بحمدک، وہ جو دعا پڑھتے ہیں یہ حدیث میں ہے کہ یہ دعا مجلس کے لئے کفارہ ہے۔ کوئی بھول چوک ہوئی ہے، اخیر میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجلس کے جو ہے لیے اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں، جو بھول چوک ہوئی ہے اس کو معافی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کی تسبیح اور تحمید والے کلمات کو بیان کر کے ایک تو یہ مجلس بخاری کا کفارہ ادا کر رہے ہیں کہ اگر اس کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، چھونے میں، دیکھنے میں جو غلطی کوتاہی ہو اللہ معاف کر دے، یہ کفارہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں سبق بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہمارا آخری انجام ایسا ہو کہ ہمارے دل میں اللہ کے لیے تحمید اور تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہوئے توحید کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ لا الہ الا اللہ یہ توحید کا عنوان ہے۔ اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے نہیں گیا، سبحان اللہ بحمدہ پڑھتے ہوئے گیا، تو وہ بھی ایمان پر خاتمہ ان کا ہوا، حسن خاتمہ کی دولت سے نوازا گیا۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں نکلا تھا، کیا نکلا تھا؟ اللہم الرفیق الاعلی، تو اوپر والے دوست کے پاس جانا ہے۔ یہ تو توحید کا سب سے اونچا درجہ کہ میں تو بس اسی انہی کا ہوں، انہی سے ملنے کا شوق میرے دل و دماغ میں ہے۔ تو لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاتمہ کے خیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہر حال میں ہم اللہ کی پاکی بیان کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں۔ اور ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ تم پاکی بیان کرو نہ کرو، اللہ تو پاک ہی ہے، تم پاکی نہیں بھی بیان کرو گے تو اللہ کا کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تو پاک ہے، مگر تم اللہ کی پاکی بیان کرو گے تو بندہ تم خود پاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو آدمی اللہ کی تسبیح 100 مرتبہ پڑھتا ہے ان کے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، چاہے دریا کے جھاگ، سمندر کے جھاگ کے برابر ان کے گناہ۔ تو ہم اگر سبحان اللہ بحمدہ پڑھیں گے تو جو ہے خود ہم پاک ہو جائیں گے۔ اللہ تو پاک ہے ہی، اس پاک ذات کی پاکی بیان کر کے، ان کی بزرگی بیان کر کے ہمارا دل و دماغ پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی برکتوں سے نوازے۔ وقت ہو گیا، اس لیے میں 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ کر اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ ایک تو ہمارے عزیز طلبہ سے، جو پہلے بھی میں 2 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ عزیز طلبہ، جو پھل، جو ٹہنی درخت سے کٹ جاتی ہے وہ جو ہے سوکھ جاتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھے ہیں کہ جو مستقل بذات بن جاتا ہے وہ مستقل بد ذات بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ فارغ ہو کر جا رہے ہیں، آپ اپنے اساتذہ کرام جو آفتاب و مہتاب ہیں، اللہ نے اس مبارک مدرسے میں ایسے اساتذہ کو جمع فرمایا ہے، خدا کی قسم اتنی بڑی تعداد جو ہے، جو ذاکر شاگرد جن کے دل پاک صاف، جو صف اول کے تلاوت کے ذکر کے پابند ہیں،
بہت کم مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے۔ ان اساتذہ کرام سے آپ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں سب سے، ورنہ کسی ایک سے، کسی بھی بزرگ سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، ان کے رائے مشورہ کے مطابق زندگی گزاریں، پھر تو فتنوں سے محفوظ رہیں۔ خدا کی قسم آج حضرت مولانا عقیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، فجر بعد سے ہم لوگ بہت الجھن میں تھے، بہت پریشان، مختلف طرح کی، حضرت بھی پریشان رہے، ہم لوگ سب۔ اب جو ہے 10 بجے تک تو فون ہی پر رہے مستقل، ایک دماغ پر نڈھال ہو گئے۔ اب پھر ہمارے ذمہ داروں نے کہا تمہیں کو سبق پڑھانا ہے۔ مجھے اور ٹینشن ہوا، میں نے اپنے پیر و مرشد شیخ کو واٹس ایپ کیا کہ یہ ذمہ داری ذمہ داروں نے دی ہے، حضرت نے دعا بھیج دیا کہ اللہ مدد کریں گے، بس مطمئن ہو گئے، ذرہ برابر اور کوئی الجھن اور ٹینشن نہیں۔ پھر بعد میں حضرت مولانا کفیل الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو آسام کے بڑے اکابر بزرگوں میں سے ہیں، اللہ حضرت کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، حضرت نے اپنا خواب بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ دارالحدیث جے نگر کے عظیم ترین محدث حضرت مولانا عبدالصبور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے دیکھا کہ جلالیہ کے ختم بخاری میں تشریف لائے، تو اور اطمینان ہو گیا کہ بزرگوں کی توجہ ہے۔ لہذا عزیز طلبہ، اکابر سے بزرگوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اور تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے اپنے آپ کو، بزرگوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ آخری بات کہ آپ سب جو ہے ختم بخاری شریف کے موقع سے زیادہ دعا ہی کے لیے آتے ہیں، اور واقعتاً علماء کا یہ تجربہ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ جمال الدین، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سید اصیل الدین رحمت اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے 120 مرتبہ ختم بخاری شریف کو ختم کر کے مختلف مقاصد میں دعا کی، اللہ نے ہر مقصد کو میرا پورا کیا۔ تو یہ ختم بخاری کے موقع میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہ عزیز بچوں میں کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے ایک حدیث بھی، ایک سبق بھی ناگا نہیں کیا، مکمل جو ہے بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف پابندی کے ساتھ پڑھا۔ ان میں سے کون اللہ کی نگاہ میں مقبول ہیں؟ ایک بخاری آج ختم نہیں ہو رہا ہے، 304 بخاری شریف کا آج انشاءاللہ اختتام ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں، اللہ تو گناہگاروں کے ہاتھوں کو بھی قبول فرماتے ہیں، دینے والی ذات تو ان کی ہے، ان کے سامنے چاہے گنہگار کا ہاتھ اٹھے یا بہت نیک متقی پرہیزگار کا ہاتھ اٹھے، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یقیناً یہ افسوس اور غم کی بات ہوئی، جو مہمان محترم کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے وہ نہیں آ پائے، لیکن اس میں بالکل غم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے انشاءاللہ محروم نہیں کریں گے۔ جن دریاؤں سے ان کے پاس جو ہے پانی آیا ہے، اللہ کی رحمتیں آئی ہے، اللہ نے انہی دریاؤں سے، انہی نہروں سے ہم گنہگاروں کو بھی جوڑا ہے۔ اسی لیے ہم اکابر دیوبند علماء ربانیین کے طرف نسبت کی وجہ سے اللہ سے امیدوار ہیں۔ انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد پھر جو ہے نماز ہوگی۔